اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حیرت انگیز فیصلے اور مشکل فیصلے۔ شروع کرتے ہیں جناب۔ ایک قاضی اور جج کی زندگی میں بعض اوقات ایسے پیچیدہ مقدمے بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ دراصل اس طرح کے مقدمات اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ قاضی کن صلاحیتوں کا حامل ہے اور عقل و دانش کے کس بلند رتبے پر فیض ہے۔ آئیے شیر خدا حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں پر روشنی ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیصلوں نے کس طرح پریشان حالوں کی پریشانی حل کی اور دکھیاروں کا دکھ درد دور کیا، آزمائش میں گر جانے والوں کو آزمائش سے کیسے نکالا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا، اور جب یہ مقدمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ، ان دونوں سے کہو کہ آپ نے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکالیے تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے کر آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام کون ہے۔ ایک اور فیصلے کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی علیہ السلام دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ ایک اور واقعے کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے پاس 3 آدمی آئے اور کہنے لگے، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے اور دوسرے کا 1/3 حصہ ہے، اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں 9 ہے۔ آپ ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کیجئے، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا۔ اب 18 اونٹ ہو گئے۔ پہلا شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں سے آدھا تھا اسے 18 کے آدھے یعنی 9 اونٹ دے دیے، اور دوسرا شخص جس کا 1/3 حصہ تھا اسے 18 کا 1/3 حصہ یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر تیسرا شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں 9 تھا اسے کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 18 میں سے 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ نے حسن تدبیر سے ایک مشکل مسئلے کا فیصلہ کر دیا، اور 2 اور 6 9 اونٹ ملا کر کل 17 اونٹ ان تینوں میں تقسیم کر دیے، اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑا۔ ایک اونٹ جو باقی بچا اسے بیت المال میں واپس پہنچا دیا۔ بہت ہی سنہری فیصلہ، بہت ہی پیارا فیصلہ۔ ایک اور فیصلے کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ ایک دفعہ 2 شخص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا، ان دونوں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور تینوں نے 8 روٹیاں مل کر کھا لی۔ تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کو دیے اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کھانا کھایا ہے اس کی یہ قیمت ہے اور تم آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔
5 روٹیاں والے شخص نے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا اور میری 5 روٹیاں ہیں، اور دوسرا شخص 3 درہم لوں گا جی کیونکہ میری 3 روٹیاں تھیں۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، آدھی آدھی رقم تقسیم ہوگی۔ دونوں یہ معاملہ اب مولا علی علیہ السلام کے پاس لے کر چلے گئے۔ آپ نے مشورہ دیتے ہوئے 3 روٹی والے شخص سے فرمایا تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں، اور وہ کہنے لگا میں صرف انصاف والی بات قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا انصاف یہی ہے کہ تم 1 درہم لو اور دوسرا جو تمہارا ساتھی ہے وہ 7 درہم لے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ میرے ساتھی نے مجھے 3 درہم جو ہے نا دینے چاہے، لیکن میں راضی نہیں ہوا، اور آپ نے یہی مشورہ دیا مگر میں نے قبول نہیں کیا۔ اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف کے طریقے پر میرا حق 1 درہم بنتا ہے، تو آپ مجھے سمجھائیے کہ میرا حق 1 درہم کیسے ہے، پھر میں 1 درہم قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا 8 روٹیوں کے 24 حصے کرو، یعنی کہ 8 روٹیوں کے 24 حصے تم 3 آدمیوں نے کھائے، یہ پتہ نہیں کہ کس نے کم کھایا یا کس نے زیادہ کھایا، اس لیے سمجھ لو کہ سب نے برابر کھایا ہے، یعنی ہر ایک نے 8 حصے کھائے، اور تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھائے، تمہارا 1 حصہ باقی رہا۔ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے 8 حصے کھائے، اس کے 7 حصے باقی رہے۔ تیسرے شخص نے تمہارے روٹیوں میں سے 1 حصہ کھایا اور تمہارے ساتھی کے 7 حصے کھائے۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ مطلب کہ جگڑنے والا جو شخص تھا اس کو اب 1 درہم لینا پڑا۔ تو یہ بہت ہی پیارا اور کمال فیصلہ تھا میرے مولا کا۔ اور اب ایک اور فیصلے کی طرف بھی چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں جناب۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا، یہ اتنے اچھے فیصلے میرے مولا کے جو میں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اگلے فیصلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 دیے اور وصیت کی جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر آپ نے اس آدمی سے پوچھا بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کیا دو گے، تو اس نے کہا 1,000۔ آپ نے فرمایا اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے کہ تم نے چاہا وہ 9,000 ہیں، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ تم جو چاہو اس کو دے دینا۔ تو مطلب کتنا پیارا فیصلہ تھا، بہت اچھا فیصلہ تھا۔ مولا کے کمال فیصلے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی آپ کو بہت ساری ان کی سنہری باتیں اور اپنے آقا مولا علی علیہ السلام کے بہادری کے واقعات بھی گوش گزار کروں گا۔ دیکھتے رہیے پی گوڈ میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔